رمضان کے بعد یہ بتائیں گے کہ بیٹا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ 25,000 ملازمین ہی کافی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے، چاہے وہ ریڈ لائن ہو، اگر وہ ریڈ لائن ہے تو ہماری بھی یہ ڈیڈ لائن ہے بھائی، ہماری بھی یہ ڈیڈ لائن ہے۔ اب ہمیں ہلکا نہ سمجھو، یہ انتباہ ہے، یہ دانا دوست کی تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ اسے دانائی کے ساتھ ایک دانا دوست ہم کمپلیمنٹ کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ نظام سے جن کا قتل ہو رہا ہے کراچی کے شہریوں کا، وہ تنہا نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہ خود کو تنہا نہ سمجھے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ MKM پاکستان واپس آ گئی ہے، ہم واپس آ گئے ہیں۔ جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر ہم کچھ باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اپنی ترجیحات طے کر رہے ہیں، تنظیم نو میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم منظر عام پر نہیں ہیں، ہم متحرک نہیں ہیں۔ اب ہم متحد، منظم اور متحرک کر رہے ہیں، اور رمضان کے بعد یہ بتائیں گے کہ بیٹا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ 25,000 ملازمین ہی کافی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے، چاہے وہ ریڈ لائن ہو، اگر وہ ریڈ لائن ہے تو ہماری بھی یہ ڈیڈ لائن ہے بھائی، ہماری بھی یہ ڈیڈ لائن ہے۔ اب ہمیں ہلکا نہ سمجھو، یہ انتباہ ہے، یہ دانا دوست کی تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ اسے دانائی کے ساتھ ایک دانا دوست ہم کمپلیمنٹ کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، نہ کہ اتنا کمپٹیشن کو، پولرائزیشن کو، نفرت کی سیاست کو، تعصب کی سیاست کو، اپنی تعصب کی، نفرت کی بھیٹ چڑھایا تم نے کہ ایک پورے طبقے کو دیوار سے لگایا نہیں بلکہ دیوار میں گاڑ دیا ہے۔ میرے خیال میں اب بس ہو گئی ہے، اب اس کے بعد میرے خیال میں اب کوئی اور ظلم سہنے کی سکت نہیں ہے کراچی والوں میں، حیدرآباد والوں میں۔ تو یہ میری آخری وارننگ، میرے ان لفظوں کی اہمیت کرو۔ اور وہ میری بہن اور بیٹی سعدیہ، میری اس پریس کانفرنس کا اگر مرد کے بچے ہو تو تم خود آگے جواب دینا، اس میری بیٹی اور بہن کو آگے کر کے اس کے ذریعے سے میری پریس کانفرنس کا جواب دے کر اسے غیر اہم سمجھ کے اسے جو ہے وہ ٹال کر اب تم اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے۔ پھر تمہیں کانفرنس کرنی پڑتی ہے، مجھے اسلام آباد سے بلانا پڑتا ہے کہ اب آئیں آپ، تو پھر کانفرنس کیوں کرتے ہو؟ اگر ہماری اہمیت نہیں، ہمارا وجود نہیں ہے، ہم کاؤنٹ نہیں ہوتے، تو صرف اپنی مرضی کی پالیسی پر ٹھپا لگانے کے لیے ہمیں بلاتے ہو؟ یہ نہیں ہوگا۔ قاتلوں کو گرفتار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میں آج یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، حالات بہت زیادہ بگڑیں گے، پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ تو رمضان کی آمد پر مہنگائی کو کنٹرول کرنے، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو لیڈ لینی ہوگی، بڑا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور مخیر حضرات سے بھی میری گزارش ہوگی، بھائی باقی جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اسے ہر دفعہ آپ پورا کرتے ہیں راشن کی صورت میں۔ تو MKM پاکستان بھی اپیل کرتی ہے کہ بھائی ہم نے کھالیں جمع کرنا، زکوٰۃ لینا، فطرہ لینا تو 2016 میں ختم کر دیا تھا، لیکن ہمارے دروازے پر لوگ آتے ہیں۔ ابھی 25,000 ملازمین میں سے بھی لوگ آئیں گے اگر، تو راشن تو دینا ہے۔ تو میری اپیل ہوگی خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے، ہم مرکزی ہم یہاں سے بھی لوگوں کو ریلیف دیں اور لوگوں کو کم از کم ہم راشن دے سکیں، اور ہم انشاءاللہ دیں گے۔ تو یہ رمضان، اچھا پھر جہاں لا اینڈ آرڈر ہے وہاں ٹریفک کا مسئلہ بھی ہے۔ رمضان میں لوگ گھر پر افطار کر سکیں گے نہیں، یہ بھی نہیں معلوم۔ تو پھر گھر پہ کیسے افطار کریں گے؟ وہ جو کمیونٹی پولیس کا ایک ہلکا سا نمونہ جو مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ہم نے دیا تھا، MKM نے، سٹی وارڈنس ہیں ان کو لائیں، سڑکوں پر نکالیں، چوراہوں پر کھڑا کریں ٹریفک پولیس کے ساتھ، اور لوگوں کے لیے ٹریفک کو جو ہے وہ سموتھ کریں، نہ دہی لگانے۔ لیکن آپ فیڈر پر کرتے ہیں جہاں 8-10 PMT ہے، تو یہ بے گناہ جو لوگ دے رہے بل انہیں بھی آپ لوڈ شیڈنگ کی زد میں مار رہے ہیں، یہ نہ کریں۔